زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بہت بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بھی بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ایک پھول دیکھتے ہو اور توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو تو یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ اکڑ جتنی ہی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت مہنگے اور قیمتی اقوال۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور ہمیشہ رب کو پاس پاؤ گے۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کریں۔ ہمدرد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی، ہم درد سے جب ہم نکل جائیں تو پھر درد رہتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین کریں اس انسان نے ان الفاظ کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے۔ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر تھک جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے نہیں، طعنے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا اور جینے کے لیے زیادہ پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کی پہچان کروا دیتی ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا،
آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے نا تو ناانصافی نہیں کرتا۔ زندگی میں سانس اور ساتھ دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے فضل پر پورا بھروسہ۔ نمبر 2، مخلوق سے پرہیز کرنا۔ نمبر 3، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنا۔ مرد جیسا ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ 3 چیزوں کو کبھی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے: قرض، فرض اور مرض۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غم۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ بہت مہنگے اور قیمتی اقوال، محبت کے لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں صرف گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے تھک جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کے آخری پہر یعنی فجر میں اس کی آنکھ خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بنا کسی کے سمجھائے خود بخود دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے آزمائش لازمی آئیں گی۔ نمبر 4، اس کے چہرے پر روحانیت اور نور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، قدرتی طور پر اس کے اخراجات میں کمی آتی جائے گی۔ بہت مہنگے اور قیمتی اقوال زریں۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، کوئی اچانک بدل جائے تو بس یہ کام کرے، وہ مرد آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ کھلے دل سے قبول کریں اس مرد کی تبدیلی کو، اس کے رویے کو تسلیم کریں، اسے وقت دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ الفاظ اور رد عمل سے ظاہر کروائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ ان سب باتوں کو مرد بہت محسوس کرتا ہے اور ایسی عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے جو اس کی ہم خیال ہو۔ عورت کی 2 خوبیاں مرد کو بہت پسند آتی ہیں: عورت کی معصومیت، عورت کا خوش اخلاق ہونا۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو۔ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ بہت مہنگے اور قیمتی اقوال کے لیے پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔